السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، ماہ ذی قعدہ جاری ہے۔ اس کے بعد کا جو مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ ہے۔ یہ تینوں مہینے حج کے کہلاتے ہیں۔ دنیا سے، سارے عالم سے حجاج کرام حج کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے رواں دواں ہیں۔ اسی کی مناسبت سے چند باتیں گوش و گزار کروں گا قرآن و احادیث شریفہ کی روشنی میں، تاکہ علم میں اضافہ ہو اور حقیقت حج و زیارت رسول کیا ہے معلوم ہو۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ ہے، آیات کریمہ میں سے آخری۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ ہمارے ماں باپ سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے چاہنے والوں سے، جتنے بھی ہیں ہم سے محبت کرنے والے، ان سب سے بڑھ کر جو ہے ہم سے محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ محبت صرف صحابہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ آنے والی آپ کی جتنی بھی امت ہے قیامت تک سب سے آپ ایسی ہی محبت کرتے ہیں، سب سے آپ ایسی ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو زیارت رسول سمجھ میں آ سکے، حقیقت ہے کیا۔ دیکھیے، میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ عرض کروں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول تمہارے پاس آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ تم پر بڑے مہربان رؤوف الرحیم آگے آ رہا ہے۔ جب تم مشقت میں پڑتے ہو تو ان کو گراں گزرتا ہے، بار گزرتا ہے۔ تم مشقت میں پڑتے ہو تو نبی کو گراں گزرتا ہے۔ یہ جملہ ذرا غور کرے، اور بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اب فی الوقت ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کسی بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دوست احباب کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو سب میں زیادہ اگر کوئی قریب ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اگر بچہ بیمار ہو، یا بچہ پریشان حال ہو، یا بچہ تنگ دستی میں مبتلا ہو، یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو، تو ماں باپ پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا بڑا مشقت میں ہے،
بڑی دشوار کن اس کی زندگی گزر رہی ہے، حل ہو جائے مسائل، حل ہو جائے مسائل۔ تو اسی پہلو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ جب تم مشقت میں پڑتے ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے۔ ماں باپ کو اپنا بچہ جب پریشان حال ہوتا ہے تو ان پر گراں گزرتا ہے، اس سے زیادہ اگر حضور کی امت پریشان ہوتی ہے تو حضور پر گراں گزرتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ماں باپ پر گراں کیوں گزر رہا ہے؟ یہ ماں محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے، نہ میں، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم بیان کر رہا ہے، رب کا کلام ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ نہیں کہا کہ حضور کے صحابہ سے ہی محبت کرتے ہیں حضور، یہ نہیں کہا، بلکہ جتنی آنے والی امت ہے سب سے محبت آپ۔ اور آخر میں بیان کر رؤوف الرحیم، تم جانتے ہو میں جیسا رؤوف ہوں، میں جیسا رحیم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بلکہ ان کی شان الگ ہے، میری شان الگ ہے۔ میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہے۔ وہ مخلوق میں سب میں زیادہ تم پر رحم کرنے والے ہیں، میں خالق سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں۔ یہ قرآن بیان کیا، دیکھیے ذرا غور طلب بات ہے۔ ابھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب مقدمہ سمجھ میں آ گیا ہے، تو غور کرو کہ جس وقت حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے جتنے مسلمان ہیں نا زمین پر، جتنے بھی مسلمان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں چل سکتے، ان کو چھوڑ کر جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے کہا کہ مدینہ آؤ۔ ہجرت فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے ویسا ہجرت فرض قرار دیا۔ جیسے نماز فرض ویسے ہی ہجرت کو فرض قرار دیا۔ مدینہ میں آؤ، کیوں؟ میرا رسول تمہیں آغوش رحمت میں رکھ کر تمہاری تربیت کرے، تم میں نکھار پیدا کرے، تم سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے میں رکھ کر ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کے علم کی ذمہ داری، ان کی تربیت کی ذمہ داری، ویسے ہی اللہ کے رسول اپنی امت کو اپنے آغوش میں رکھ کر، اپنے آغوش رحمت میں رکھ کر تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہجرت کو فرض کیا تاکہ سارے سمیٹ کر زمین کے مدینہ آئے، اپنی حیات تک، یہ اپنی ظاہری حیات تک۔ حضور چاہتے ہیں، ماں چاہتی ہے، باپ چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر چھوڑ کر نہیں جانا، اگر بچہ جا رہا ہے، دور جا رہا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح آغوش رحمت میں رکھا۔ فتح مکہ کے بعد یہ فرضیت ختم۔ مکہ فتح ہوا تو آباد کرنا تھا زمین کو، مکہ کو آباد کرنا تھا، مختلف شہروں کو آباد کرنا تھا۔ اب مکہ ہجرت اب کر سکتے ہیں، اب ہجرت فرض نہیں باقی نہیں رہی، اب جہاں چاہے رہو، چاہے مکہ میں رہو چاہے مدینہ میں رہو، اب اختیار ہے۔ اب میرا محبوب تمہیں جس طرح ایک بیٹے کو ماں باپ بچپن سے لے کر ایک عمر تک پڑھا لکھا کر ان کی تربیت کرتے ہیں، تربیت کر کے کہتے ہیں کہ اب تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہو، اب جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اسی طرح جب تربیت کی، محبت اپنی ڈال دی، اب کہا جہاں جانا چاہتے ہو، جہاں رہنا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اب یہ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب آئیے یہاں ایک آپ کے ذہن میں بات بٹھا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مدینہ جائیں تو کیا نیت کر کے جائیں؟ اب یہاں آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی نیت تھی کہ مولانا نے اعلان کیا کہ بعد ظہر درس بخاری ہوگا، تو لازم ہے کہ ہم تھوڑی دیر درس بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اسی غرض سے تو آئے نا، نیت آپ کی یہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں نیت، آپ نے یہ نیت نہیں کی کہ بھئی بعد میں چائے ملے گی، یہ تو نیت ہی نہیں ہے، تو ضمنی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں، یا پنکھے کی ہوا مل جائے گی، یہ نہیں، بلکہ آپ بیٹھے نیت کر کے کیا بیٹھے ہوئے ہیں کہ حدیث پاک کا درس ہمیں سننی ہے، ہمیں سننا ہے، یہ نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اب یہ نیت کے تحت آپ کو آرام سے پنکھا بھی مل رہا ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مل رہی ہے، سکون کا مقام بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، تمام چیزیں مل رہی ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف جائیں تو کیا نیت کر کے جائے؟ شہر مدینہ کی نیت کر لے، یا جو ہے مسجد نبوی کی نیت کر کے جائے، یا مسجد قباء کی نیت کر کے جائے، یا قبر رسول کی زیارت کی نیت سے کر کے جائے؟ سوال یہ ہے اب کیا نیت کرنا چاہیے؟ یہاں تو جا رہے حج کی نیت سے جا رہے، حج کے لیے جا رہے، وہاں کیا کر کے جانا چاہیے؟ نیت بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی، ہر ایک کی نیت ہے۔ اب آؤ ہم کسی عالم کی بات کو نہیں سنیں گے، کسی مفتی کی بات کو نہیں سنیں گے تو اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس کو سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری بعد وفاتی وجبت لہ شفاعتی، گارنٹی دی اللہ کے رسول نے، میرے وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کی تو محشر میں اس کی سفارش کروں گا، یہ گارنٹی دی۔ تو گویا حضور ارشاد فرماتے ہیں اے زائر حج، اے زائر مدینہ، سن لے، میری قبر کی زیارت کے لیے تو آ۔ محشر میں جب تو پریشان ہوگا، جہاں مصیبت، جہاں ہولناکیاں، جہاں پریشانیاں، جہاں حیرانیاں، جہاں ہر شخص نفسی نفسی کہتا رہے گا، ایسے وقت میں تیری سفارش کروں گا، کم سے کم زیارت کر لے، میری زیارت کر لے۔ تو اللہ کے رسول وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول وعدہ کر رہے ہیں۔ عام وعدہ کرنے والوں سے کہا دیکھو وعدہ خلافی نہیں کرنا، جہاں وعدے کا درس ملتا ہے تو اب کیا وعدہ خلافی کریں گے اللہ کے رسول؟ حضور نے فرمایا تو میری قبر کی زیارت کے لیے آ جا، زیارت کر لے، میں محشر میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ حضور کا وعدہ ہے، یاد رکھو، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، مجھ پر شفاعت لازم ہو چکی، تو آئے گا تو مجھ پر شفاعت لازم آ جائے گی۔ یہ محبت میں بلا رہے ہیں، جیسا ماں باپ بولتے ہیں آؤ بیٹا باہر امریکہ میں رہتا ہے، آ جا جلدی آ جا، تمہاری شادی ہم کرا دیں گے، بہت ہو گیا پڑھنا، بہت ہو گیا کمانا، آ جاؤ ہم تم کو یہ عطا کریں گے۔ دنیائی چیزیں ہوتی ہیں، دنیائی چیزیں، آپ ہمارے پاس آؤ، دور دراز سے آ رہے ہو، یہ نعمت دنیا کی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تم میرے دربار میں آؤ، میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ تو میں محشر میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ اگر نیت کر لے تو مسجد نبوی کی نیت اگر آپ کر لیں گے تو وہاں ثواب الگ مل جائے گا، مسجد قباء کی نیت الگ کر لیں گے تو وہ ثواب، یہ ساری ضمنی چیزیں ساری چیزیں وہ آ جائیں گی، آپ کو ثواب، اجر، ثواب سب مل جائے گا۔ بلا رہے ہیں اللہ کے رسول، کہتے ہیں دیکھ اے محبوب، تو مجھ پر ایمان لانے والے، محبت کرنے والے، حج کر کے میرے پاس آ جانا، حج کر کے میرے پاس آ جانا۔ اگر کوئی نہیں آتا، جو نہیں آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں سن لیجیے آپ، جو نہیں آتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ من حج بیت اللہ فلم یزرنی قبری فقط جفانی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ گیا، حج کر لیا، میں بولا تھا حج کر لے، گناہ سے معافی مل جائے گی، حج کر لیا، یوں ہی چلا گیا، ایسے ہی چلا گیا؟ نہیں، اگر تو ایسے چلا گیا تو مجھ پر ظلم کیا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ مجھ تک آتا ہے، یوں ہی چلا جائے، یوں ہی ایسا ہی نکل کر چلا جائے تو محبت کا دعویٰ نہیں ہوگا یہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فقط جفانی، تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ کیسی محبت ہے، ذرا غور کرو، کیسی محبت ہے۔ یوں سمجھ لو کہ آپ کا بیٹا کسی شہر میں رہتا ہو، امریکہ، لندن، یورپ میں رہتا ہو، یہاں کوئی مکان فروخت ہونے والا ہو یا مکان خریدنا ہو، امریکہ سے آیا، وقت کم تھا،
مکان فروخت بھی کر دیا، ماں باپ کے گھر کو نہیں گیا تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ کہیں گے ارے محبت کے دعوے دار، ہم تو رات و دن تیرا نام لیا کرتے تھے، ہمارا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، خوب کماتا ہے، عزت والا ہے، اللہ نے اس کو علم دے دیا، میں نے تربیت کی ہے، جب اتنے دور دراز سے آیا گھر تک نہیں آنا ہوا، چہرہ دیکھنا تک نہیں ہوا، دو جملے بولنا تک نہیں ہوا. یہ تو ظلم ہے، یہ ظلم ہے. جس طرح ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. جب امتی آتا ہے، حج کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات الگ ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا، کم وقت ہوگا، کوئی عذر ہوگا، یہ بات الگ ہے. مگر وقت ملنے کے باوجود اگر تم یہ کہو کہ نہیں واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، جانا کیوں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تمہارا اپنا نفس، تم ہر شخص اس کے اندر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا فائدہ ہے، جانتا ہے نا بھائی، کون سی چیز میں میرے لیے فائدہ ہے، کیا چیز میں میرے لیے نقصان ہے، کون سے میرے لیے اچھائیاں ہیں، کون سے میرے لیے برائیاں ہیں، جانتے ہیں. ہم سے زیادہ ہمارا خدا جانتا ہے ہمارے لیے کون سا زیادہ فائدہ ہے، ہم سے زیادہ. ویسے ہی ہم سے زیادہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا فائدہ ہے وہ جانتے ہیں. اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سن لو، نبی تمہارے جانوں سے زیادہ تمہارے قریب اور تم سے زیادہ بہتر جاننے والے وہ نبی ہیں، تمہارے نفسوں سے زیادہ قریب تر ہے، تمہارے نفس سے زیادہ قریب تر ہے. ایسا تعلق تمہارا اور تمہارے نبی کا ہے. اگر تم حج کرو اور حج کر کے یوں ہی اگر چلے جاؤ گے تو تکلیف ہوگی. اللہ کہتا ہے یاد رکھو کہ زیارت قبر کی زیارت کی نیت کر کے جانا بڑا اچھا ہوگا اللہ کے رسول کے لیے. اب آئے جیسے اور ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں، آپ کسی چاہنے والے کے پاس گئے، جا کے ملے، ملاقات کیے، ملاقات کر کے آہستہ سے جاتے وقت بولے آپ کا چاہنے والا بڑا محبوب ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں. دور سے آئے تھے، بنگلور سے، ممبئی سے، کدھر سے آئے تھے جاتے جاتے بولے فلاں کام تھا، کام کی وجہ سے آیا، اب جاتے جاتے مل کر جانا چاہتا ہوں. تو فوراً وہ دوست کے دل میں آئے گا اپنے غرض سے آیا تھا، مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا تھا، آیا اپنی غرض سے، کام سے آیا تھا، میری محبت میں نہیں آیا، ارے ثواب کی نیت سے آیا تھا، مسجد نبوی کے ثواب کی نیت سے آیا تھا، مسجد قباء کی ثواب کی نیت سے آیا تھا، مجھ سے ملاقات کے لیے کہاں آیا تھا؟ اگر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، جس طرح محبوب کہتا ہے میری ملاقات کے لیے آیا تھا، کام بھی ہو گیا، وہ خوش ہو جاتا ہے، ویسے ہی اگر ہم جائیں اے اللہ کے رسول آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ثواب بھی مل جائے گا، اللہ کے رسول راضی بھی ہو جائیں گے. جیسے آپ کا دوست خوش ہوتا ہے یہ کہے کہ صرف ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، میرا کام بھی ہو گیا، تو آپ کا دوست بہت خوش ہو جائے گا. اس کے برعکس یہ کہے میں فلاں کام کے لیے آیا تھا، تو دوست راضی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا. دونوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائیوں، بڑا فرق ہے. تو یاد رکھو کہ زیارت رسول بہت اہم چیز ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی نعمت کیا ملتی ہے معلوم؟ سب سے بڑی نعمت وہاں پر ملتی جو ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ ہے، ثواب مل رہا ہے، عبادت کر رہے ہیں اپنی جگہ ہے، درود پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب مل رہا ہے، سب وہ اپنی جگہ ہے. یہاں سے بھی درود پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ وہاں ثواب زیادہ مل رہا ہے، وہاں ثواب زیادہ مل رہا ہے، وہ الگ بات ہے. ویسا اگر ثواب کو دیکھے تو مکہ چھوڑنا نہیں چاہیے. مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مدینہ میں نہیں ہے، 50,000 کا ثواب ہے. ثواب کا اعتبار کرے تو مکہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے پھر کہیں بھی، صرف مکہ میں رہنا ہے. ثواب اگر آپ خالص دیکھ رہے ہیں
محبت کو دیکھ رہے ہیں، نجات کو دیکھ رہے ہیں، فلاح و دارین کو دیکھ رہے ہیں، کامیابی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بات نرالی۔ ثواب بھی اپنی جگہ ہے، وہ بھی افضل تر ہے، وہ اپنی جگہ ہے، یہ اس سے بڑھ کر افضل ہے۔ یہ محبت آدمی کو جہاں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے وہاں سے نکالنے والی چیز ہوتی ہے۔ حضور کی محبت جانتے ہو، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے امت تیری اور میری مثال ایسی ہے، جانتے ہو؟ تیری اور میری اے امت محمد، یا ساری امت، ہم سے بھی خطاب ہے، تمہاری اور میری مثال کیسی ہو؟ ایک شخص آگ سلگا دیا، آگ لگا دیا، آگ لگانے کے بعد آگ روشن ہو گئی، پتنگے جو آتے ہیں ٹکراتے ہیں، آ کر آگ کے ارد گرد جب آ جاتے ہیں اور آگ میں گرنے جاتے ہیں، تمہاری مثال میری مثال ویسی ہی ہے کیا؟ جب پتنگے گرنے جاتے ہیں ویسے ہی تم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گرنے جا رہے ہو، تو میں ایسے سمے میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر نکالتا رہوں گا۔ تمہاری اور میری مثال یہ ہے، پتنگا گر کر ہلاک ہوتا ہے تو تم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہونے جا رہے تھے، اور میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر بچا لیتا ہوں۔ یہ محبت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سب سے چیز بڑی نعمت کیا ملتی ہے؟ ثواب ایک اپنی جگہ ہے۔ آپ اگر وہاں جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ جس وقت آپ پیش کریں گے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی میرے سامنے میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے امتی تو بھی سلامت رہے۔ زبان میرے نبی کی ہے، عام آدمی کی نہیں ہے، زبان میرے نبی کی ہے۔ وہ زبان جس پر سینے پر قرآن اترا، جس زبان سے قرآن سارے کائنات میں ساری دنیا میں پھیلتا گیا، وہ زبان ہے، وہ زبان جو اللہ کے دربار میں کھل جائے اور عرض کر دے اللہ مقبول فرماتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو بھی سلامت رہے، تجھے بھی اللہ سلامت رکھے۔ ان کی زبان ہے، وہ دعائیہ کلمات ہیں، سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ ممکن ہو کہ ہم اپنی زندگی میں کہیں بھٹکنے والے ہو، بہکنے والے ہو، سیدھے راستے سے ہٹکنے والے ہو، وہ سلامتی کی وجہ سے، حضور کی سلامتی کی وجہ سے قیامت تک بلکہ ہمارے موت تک سلامتی ہمیں ملتے رہے گی۔ بھٹکنا، گمراہ ہونا ہمارے لیے لاحق نہ ہوگا، کیونکہ وہ سلامتی اللہ کے رسول کی جانب سے ملتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو سلام دور سے پیش کیا جاتا ہے، درود و سلام دور سے، وہ فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، درود و سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو میرے قبر کے پاس سلام پیش کیا جاتا ہے میں اس کو از خود جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں ہمارے ذہن میں بات سمجھ میں نہیں، ایک نہیں ہزاروں امتی آتے ہیں، ہر کوئی السلام علیکم بولتا ہے، سننا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے، کیسے ممکن ہے؟ واقعتاً بشر ہے ہم، یہ ذہن میں آتا ہے، اس کا حل بھی ہم کو نکالنا چاہیے، اس کا جواب بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، ذہن میں آنے والی چیزیں۔ بیک وقت سلام کو سن بھی رہے ہیں، سنتے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں کون بول رہا ہے سلام، سنتے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں کون پیش کر رہا ہے۔ عالم پیش کیا تو وہ نہیں، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، قطب نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، امتی ہے، سب کا سب امتی ہے۔ صحابہ غلام ہے، ہم تو کجا، سارے امتی ہیں، ادنا ہے تو امتی، اعلیٰ ہے تو امتی، صحابی ہے تو امتی، تابعی ہے تو امتی، تبع تابعی ہے تو امتی، ولی ہے تو امتی، ابدال ہے تو امتی، اقطاب ہے تو امتی، غوث ہے تو امتی، خواجہ ہے تو امتی، کوئی بھی ہو امت ہے، وہاں امت ہے، امت کے دائرے میں کھڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم کہتے ہیں، پہچانتے ہیں اور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ یہاں کوئی معیار نہیں ہے، معیار ادب کا ہے، معیار عشق کا ہے، معیار محبت کا ہے، وہ الگ معیار ہے۔ سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔
بہت بڑی بات ہے. سلام سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. وعلیکم السلام کہتے ہیں. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے نا بھائی, کیسے یہ بات ہم کو قرآن اور احادیث شریفہ سے پہنچی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 بڑے فرشتے ہیں, 4 بڑے فرشتوں کے کام الگ الگ ہیں. جبرائیل کا کام وحی لانا, میکائیل کا کام بارش برسانا, اسرافیل کا کام اسرائیل کا کام, اسرافیل کا کام سور پھونکنا, اسرائیل کا کام روح نکالنا. دنیا میں کتنے روح نکلتے ہوں گے اندازہ کرو. انسان کو پکڑ لو, حیوانات کو چھوڑ دو, ابھی ان کی بھی روح ہوتی. سیکنڈ میں کتنے انتقال کرتے ہیں. آپ آج کا دور تو واضح ہے, اگر زلزلہ آ جائے بیک وقت ہزاروں لاکھوں, ہر جگہ اسرائیل جا رہے ہیں, روح نکال رہے ہیں. یہ فرشتے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, روح نکال رہے ہیں. فرشتہ ہے, اور فرشتے سے افضل ہے انبیاء, انبیاء میں افضل ہے میرے نبی. تو ایک فرشتے کو اتنی قدرت ہے کہ بیک وقت ہزاروں لاکھوں جگہ جا کر روح نکال رہے ہیں. وہاں ہم بات مان رہے ہیں جو سب سے افضل ہے, میرے اللہ کے رسول ہمارے نبی سب سے افضل ہے. بیک وقت سلام بھی سن رہے ہیں, پہچان بھی رہے ہیں, اور جواب بھی دے رہے تھے. کیا ممکن نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ طریقے سے ممکن ہے. جس طرح اسرائیل روح نکالنے میں غلطی نہیں کرتے, فلاں زید کی نکالنا ہے تو بکر کی نہیں نکالتے, بکر کی نکلنا ہے تو خالد کی نہیں نکالتے, خالد کی نکلنا ہے تو عمر کی نہیں نکالتے, جس کی روح نکالنا ہے اسی کی نکالتے ہیں. ویسے ہی اللہ کے رسول جس کا سلام پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زید وعلیکم السلام کہتے ہیں. یہ قدرت اللہ نے عطا کی ہے, اللہ نے اپنے ذات سے نہیں, اللہ نے قدرت جسا اسرائیل دیگر فرشتوں کو, دیگر مخلوق کو اللہ نے عطا کی ہے, ویسے ہی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. یہ قدرت عطا کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ نے عطا کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت. اے حبیب, تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہارا امتی تو تم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو, اور ادھر کی بھی محبت ہے, تو محبت کا معیار یہ ہے کہ کم سے کم تم سلام سن لو, پہچان لو اور جواب دو. بڑا معاملہ اور بہت ہے, یہ سمجھ میں نہیں آئے گی امت کو. تمہارا مقام بہت بلند ہے, ہم جانتے ہیں. یہ کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ جائے, وہ سلام سنتے بھی ہیں, جواب دیتے بھی ہیں. اسی قول کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عام کافر کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. ابو جہل, عتبہ, شیبہ کو جب ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, حضور نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, اے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, اللہ کا وعدہ تمہیں ملا نہیں ملا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مر گئے, ختم ہو گئے. تو حضور اب مر جانے کے بعد کیا سنتے ہیں؟ عمر اپنے ذہن سے حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں عمر, تم سے زیادہ سنتے, کافر ہے, کفر پر مر گیا, تم سے زیادہ سنتے ہیں, مرا ہوا ہے. اس کے متعلق بخاری کہتی ہے کہ تم سے زیادہ سنتے, کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو شان, میرے نبی کی شان ایسی ہے کہ بلند و بالا ہے. وہاں اصل میں عشق چاہیے, عشق, محبت. ہم کو سنائی نہیں دیتا, اسی لیے علامہ جامی مختلف واقعات آپ نے, اب چونکہ میں موقع محل نہیں, مختلف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں اشتیاق کے طور پر. اشتیاق کے طور پر, اشتیاق ہمارے اندر بڑھنا چاہیے. اشتیاق, محبت اور اشتیاق اسی چیز میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے, ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کرتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے, اندر سے جواب ملتا یا عبد الرحمن وعلیکہ السلام کہتے. اندر سے آواز آتی تھی, سلام کے جواب کی آواز اندر سے آتی. یزید جب
مکہ مدینۃ المنورہ پر حملہ کیا یزید نے، کئی صحابہ تابعین شہید ہو گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں ظاہری طور پر مؤذن اذان دینے والا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے 3 دن تک اذان کی آواز اور اقامت کی آواز آتی تھی۔ اسی طرح علامہ جامی کو سلام کا جواب ملتا ہے، یا عبد الرحمن وعلیکم السلام، پھر آنا، پھر ملاقات کرنا۔ یہ عبد الرحمن جامی ایک مرتبہ عشق میں ایسا کھو گئے، اشعار پیش کرنے لگے، حضور کی شان و عظمت میں ایسے اشعار پیش کرنے لگے، تو ایسی محبت میں گم ہو گئے کہ غلامی بھی کیسی غلامی جو اپنے آقا کے چہرے کو نہ دیکھے، ان سے ملاقات نہ کرے، وہ عشق میں ڈوب گئے۔ کیسی غلامی، کہنے لگے یہ غلامی بھی غلامی کیسی، یہ محبت بھی کیسی، محبوب کا چہرہ تک نہ دیکھے۔ خوابوں میں تو دیدار ہوتا ہے، ذرا ظاہری طور پر آپ ہی کی تو دیکھے۔ یہ عشق کے اندر ایسا گم ہو گئے، ایسا عشق تھا مت پوچھو۔ اب اس ویسے عشق کو لے کر مدینہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں، اس وقت کے جو خلیفہ تھے، خواب میں آ کر فرماتے ہیں، وزیر اس وقت کے کہنے لگے جامی جو آ رہا ہے اس کو مدینہ آنے نہیں دینا، عبد الرحمن جامی جو آنے والا ہے اندر آنے نہیں دینا۔ مدینہ کے ارد گرد پیرا لگا دیا گیا، عبد الرحمن جامی اگر آئیں تو ان کو روک دیا جائے، جتنے راستے تھے بند کر دیے گئے۔ علامہ جامی کو بھی معلوم ہوا یہ عشق و محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب معلوم ہوا تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، ترکی سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کو کہنے لگے بھائی مجھے مدینہ پہنچا دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں پہنچا سکتے، کچھ پیسے لے لو پہنچا دو۔ پیسے لے لیے، تمہیں پہچان لیں گے، روک دیں گے، گورنر کا حکم ہے، روک دیں گے۔ یہ اندرونی باطنی چیزیں کسی کو نہیں معلوم، گورنر کا حکم تھا جامی کو اندر، عبد الرحمن جامی کو اندر آنے نہیں دینا، یہ حکم کے تحت نہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ، جامی نہیں آنا ہے، عبد الرحمن جامی نہیں آنا ہے۔ اب یہ حکم کے تحت جہاں جہاں مراکز ہیں وہاں روکا جا رہا ہے۔ اب قافلہ آیا، آنا تھا، صندوق میں اندر بند ہے۔ دیکھو عشق کس کو کہتے ہیں، اندر بند ہے، لاک پڑا ہوا ہے، لاک پڑا ہوا ہے، اندر ہے، پیسے دیے ہوئے اندر جانے کے لیے، اندر داخل ہونے کے لیے پیسے دیے ہوئے اندر جانا چاہتے ہیں۔ وہ تحقیق کرنے والا اس نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ صندوق کو نہ کھولنا اندر داخل نہیں ہونا، جب تک تم نہیں کھولیں گے ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اندر کھولا تو دیکھا علامہ جامی ہے، واپس ریٹرن۔ رکے رہے، بھوکے پیاسے رکے رہے۔ اب ایک بکریوں کا ریوڑ اندر داخل ہو رہا تھا، بکریوں کا ریوڑ داخل ہو رہا تھا، چرواہا تھا۔ اس چرواہا سے کہا میں تیری بکریاں چرا لیتا ہوں، چراتے رہتا ہوں، مجھے مدینہ میں داخل کر دینا، مجھے مدینہ میں لے چلنا۔ اس نے کہا کہ میری نوکری تو کرتا ہے تو چل میں تجھے دے دیتا ہوں۔ نوکری دے دی۔ اب اوڑے ہوئے کمبل ڈالے ہوئے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، فوراً وہاں پر جو ہے حارس جو تھا پکڑ لیا، پکڑ کر گرفتار کر کے گورنر کے سامنے پیش کر دیا، گورنر قید خانے میں ڈال دیا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، خواب میں تشریف لا کر فرمائے تھے عبد الرحمن کو اندر داخل ہونے نہیں دینا۔ جب قید خانے میں داخل ہونا تھا، قید خانے میں بند ہیں، قید خانے میں بند تھے۔ عشق ہے کہ مت پوچھو، ملاقات کا جو عشق جا تھا اس کے کوئی مثال نہیں تھی، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اب اللہ کے رسول وہی گورنر کے خواب میں آ کے فرماتے ہیں یہ میرے عاشق کو کیوں روک کر رکھا ہے، وہ کوئی جرم نہیں کیا ہے، میں نے اس لیے روکنے کے لیے کہا، جب جب آتا سلام کرتا جواب دیتا، مگر اس کی انتہا ہو گئی۔ اب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ محبوب باہر آتا ہی نہیں، اس کا دعویٰ ایسا ہے اگر یہ آتا تو قدرت کے خلاف قبر سے مجھے باہر آنا پڑتا، سلام کا جواب دینا، پھر اس سے ملاقات کرنا پڑتا، اس لیے میں نے روکا تھا، اس لیے میں نے اس کو روکا تھا۔ جو عاشق ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہم کو پتہ نہیں عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، الفت کیا ہے، تعلق کیا ہے، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں۔ بہرحال ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی اگر موقع مل جائے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کر لینا، مدینہ شریف کی زیارت بھی ہو جائے گی، مسجد نبوی کا ثواب بھی مل جائے گا، مسجد قباء کا ثواب بھی مل جائے گا، احد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ بنیادی عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لے۔ اس کو کم کرنے کی اس میں کیا ہوتا ہے معلوم، جانا واجب ہے یا فرض ہے، بلکہ جب آ جاتا ہے تو محبت وہ نہیں، وہ ایک لگاؤ نہیں پیدا ہوتا، وہ عشق کا تعلق وہ گہرا نہیں پیدا ہوتا۔ جب عشق کا محبت کا گہرا تعلق جب پیدا نہ ہو تو پھر ایمان جو ہوتا ہے پختگی نہیں آتی، پختگی نہیں آئے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں وہ حجاج کرام جو جانے والے ہیں ان کے لیے پیش کی گئی، تاکہ حقیقت حال، حقیقت زیارت قبر رسول سے واقفیت ہو جائے اس غرض سے۔ اور میرے بھائی جو جانا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، ایسی نیت رکھیں، اس طرح کی نیت رکھیں جو میرے بھائی جانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے میرے بھائی جا کے بھی آ چکے ہیں اور پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں، تو دوبارہ نہیں، دسیوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ اگر موقع مل جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، یاد رکھ لینا، بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس میں ہم وہ چیزوں کو داخل نہ کریں کہ بچیوں کے شادیوں کے پیسوں کے لیے دو، فلاں کے لیے دے دو، وہ اپنا ایک نیکی کا کام الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے، جو آپ عمل کر رہے ہو وہ معاملہ الگ ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہمارا جو تسلسل کے ساتھ جو درس چل رہا ہے اس کو ہم پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم آئے یا میرا درس ہو نہ ہو، بہرحال یہاں درس ہوتا رہے گا۔ ایک آدھ اتوار اگر کوئی مصروفیت رہی تو میں نہیں آؤں گا، مگر مسلسل ہمارا درس چلتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے، نوجوانوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، اپنے ساتھیوں کو لے آئے۔ ہم 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ 45 منٹ ہمارا جو وقت ہے اتنا ہی وقت آپ کا لیا جائے گا۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ آج کی ہماری اس محفل، یہ محفل سلام اور دعا پر ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سلام کر کے مسافہ کیسا کرنا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ سلام کر کے مسافہ کیسا کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ احناف کے پاس 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے۔ میرا سوال چھوٹا سوال ہے، یہ جنرل سوال ہے۔ جی پوچھو۔ یہ آج کل جو قبرستانوں میں دفنانے جا رہے ہیں وہاں کون سے سیمنٹ کے بندے ہوئے ہیں، تو میرا ریسنٹلی کیا ہوا، میرے دوستوں میں کا ایک دوست کا جو دفنانے کے لیے گئے تھے، 3 قبرستان گئے، 3 قبرستان تھی، 2 ویکنسی کو باہر ہوئے، بہت پریشان ہو رہی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، سیمنٹ بن سکتے یا نہیں بن سکتے، اور دوسرا ایک حضرت یہ ایک سوال ہے، جانے بھی راستہ نہیں ہے قبرستان میں، وہ سیمنٹ بننے کی وجہ سے اس پر چل کے جا رہے ہیں، تو اس کو ذرا آپ بولتی نا۔ آپ کے سوالات آپ سن لیے ہوں گے، غالباً سب تک آواز پہنچی ہے، ماشاءاللہ اچھے سوالات ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ جہاں مساجد ہیں حیدرآباد میں وہاں قبرستان بھی ہیں، سب الگ الگ اپنے اپنے علاقے کے بنے ہوئے قبرستان ہیں، اپنے اپنے جگہ کے۔ تو اب جگہ کی بڑی قلت ہے، بالخصوص شہروں میں، دیہاتوں میں نہیں ہے، یہ دیہاتوں میں یہ نہیں ہے، شہر میں بڑی قلت ہے۔ تو بعض جگہ یہ قانون بھی ہے کہ قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، تاکہ جو ہے 50 سال یا 40 سال ہو جانے کے بعد، 50 یا 40 سال ہو جانے کے بعد ہم جو ہے، یا اس سے کم عرصے کے بعد بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد، جو فتویٰ ہے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائے تو دوسری قبر دوسرے کو دفنا سکتے ہیں۔ فتویٰ تو اگر آپ پوچھیں گے، اگر وہ ہڈیاں گل جائے تو آپ دوسرے کو آپ دفنا سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے اتنا قبر، تو یاد رکھو کہ میرے بھائی قبرستانوں میں اب یہ جو قبر بنا رہے ہیں وہ بنائی کیوں جاتی ہے؟ بنیادی بات بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی نشانی معلوم ہو، بلکہ یہ میری ماں کی قبر ہے یا باپ کی قبر، یہ میری ماں کی ہے باپ کی ہے، یہ نشانی معلوم ہو، جا کے ایصال ثواب کر سکے۔ اگر اس غرض سے آپ بناتے ہیں
تو جائز ہے. اگر اس غرض سے نہیں بنا رہے ہیں تو پھر وہ کسی صورت میں درست نہیں ہے. ماشاءاللہ شہر کے اندر حیدرآباد میں ہو کافی ہے، مگر ہمارے آج بھی ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، ہوا ہوں گا، نئے ہیں آپ، سابقہ نہیں ہوا. یہاں پر قبرستان میں جگہ ملتی ہے، بہت سارے قبرستان ہیں پیسے دینے کے بعد، کیونکہ پیسے لے رہے ہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے، اب وہ جو ہے لے کر دفنا رہے ہیں. اب بہرحال جہاں جو ماحول ہے اس طرح کرنا چاہیے. آپ بمبئی چلے جائیں گے، وہاں کا ماحول الگ ہے، وہاں ایک 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد بالکل ختم ہو جاتا. پونا چلے جائیں وہاں ختم ہو جاتا. مسجد نبوی وہاں چلے جائے، وہاں جنت البقیع وہاں کا الگ ہے. اب یہاں حیدرآباد میں ایسا ہمارے پاس بہت سارے قبرستان ہیں، بہت سارے قبرستان. وہ پختہ بنے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ صحیح ہے، پختہ بنے کیوں بنے ہوئے ہیں، وہاں جگہ ہے. دوسری طرف آپ کو نہیں مل رہی ہے، وہ سبب کیا ہے، دوسرا سبب ہوتا، آپ کو نہیں مل رہی. ہاں، اور جگہ درمیان میں ایک راستہ نہیں چھوڑ رہے، وہ مناسب نہیں. راستہ چھوڑنا چاہیے، تھوڑا سا چھوٹا سا راستہ، تاکہ چلنے میں، قبر دفنانے میں. مٹی کو مٹی میں ملانا جو بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم وہ قبر باقی رہے. یاد رکھو، مٹی میں ملا دیے، اب 1 سال بھی نہیں رہتی انہیں، مٹی کا اگر بنا دیا، 1 سال بارش آپ آ جان تو پورے قبرستان میں ایک بھی قبر نہیں دکھتی. آپ خالی مٹی اگر ڈال دیے تو ایک بھی نہیں. آپ دیکھ لو، بارش ہمارے پاس اتنی ہوتی ہے، ایک بھی آپ کو قبر نشانی، بابا کی قبر کہاں ہے، اماں کی قبر کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ایصال ثواب کے لیے، اپنے ماں باپ کی قبر کی پہچان کے لیے، اگر کوئی خبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو میں نے دیکھا، میں پہچانتا ہوں، حضور ارشاد فرمایا، تو کوئی نشانی ہوگی تو پہچانتے نا بھائی. فلاں کی قبر ہے، کوئی نشانی ہے تو پہچانتے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو چونکہ پہچانتے ہیں، صحابہ کی قبر ہے تو پہچانتے ہیں. تو صرف ہمارے پاس مٹی اگر ڈال دے تو دوسرے دن ختم ہو جاتی، یعنی ایک بارش ہو جائے، ایک اگلے سال آپ کو نہیں ملے گی وہ. تو اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو یہ غرض ہے تو جائز ہے، جگہ ہے. نہیں، اگر بعض قبرستان کے اصول ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں کہ ہم جو ہے نہیں بنانا، اصول بنے ہوئے ہیں. اور کسی کوئی سوال؟ اللہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، بلکہ اپنے خدا کی تعریف بیان کرو. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، ایک خدا وہ ہے جو چاند و سورج کو نکالتا، ڈباتا، چاند سورج کو. یہ اس طرح کی مثالیں دے کے اللہ کی اپنی تعریف بیان کرنا. وہ تو کچھ بھی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، اگر ان کے خلاف دیں اور زیادہ اپنے حقیقی خدا کے خلاف، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ. اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کو اگر برا بھلا بولیں گے اگر آپ، تو کیا ہوگا، حقیقی خدا کو گالیاں دیں گے. بہتر یہ ہے کہ اپنے خدا کی تعریف بیان کرو. خدا وہ ہے، ایک ہے، اگر 2 ہوتے تو ساری دنیا فنا ہلاک ہو جاتی. خدا وہ ہے چاند سورج کو نکالنے والا ہے. خدا وہ ہے جو مخلوق سے پاک ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کی جو ذات کی، اللہ کے ذات و صفات کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرنا. اور کسی کا سوال؟ حدیث بولتے بخاری شریف کی اور سیاہ ستہ کی جو بیان کرتے ہیں آپ، یہ بخاری اور سیاہ ستہ کون ہے؟ ان کا خلاف ہے کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث بولتے بخاری شریف کون ہے؟ آپ فرما رہے بخاری شریف اور سیاہ ستہ بلکہ بولتی ہے کون، بلکہ یہ آپ کا سوال ہے. یہ سوال کیا ابتدا سے میں پہلے ہی بتا دیا. شروع میں جب ہمارا درس شروع ہو رہا تھا، امام بخاری ہے کون، کہاں کے ہیں، اور انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں کس طرح جمع کیے، امام بخاری کا مقام کیا ہے، انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا جو اہتمام فرمایا. وہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ جو ہے 250 کے قریب جو ہے آپ کا انتقال ہوا. یہ جو ہے بخارا کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ کو جمع کیا، صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. یہ سب بحث ہو چکی ہے امام بخاری، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح احادیث شریفہ صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں، وہ بخاری، مسلم اور نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس طرح 6 جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، یہ 6 حدیث کی کتابیں صحیح حدیث کی کتابیں ہیں.
یہ بتاتے ہیں. تمام اس کی ہر ایک کی تفسیر ہے. یہ اس کو آپ پھر آئندہ کسی موضوع پر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اور کسی کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار عالم ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے فلسطینی بھائیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. امریکہ، اسرائیل جو ناپاک ارادے، ناپاک عزائم رکھتے ہیں، ان کے ناپاک عزائم کو ختم فرما دے، ان کے اندر انتشار و اختلاف پیدا فرما دے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.